نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسولنا ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. قابل تقدیم جناب قاری محمد ذیشان حیدر صاحب اور انٹرنیشنل کرت ریسرچ اکیڈمی کے تمام اراکین، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ قرآن عزیز اور صاحب قرآن آقا انعامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت نسبت سے منعقدہ آج کی اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی. وقت کی یہ ضرورت ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ انسانوں کا تعلق مضبوط کیا جائے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن عزیز خود جو اس کو ماننے والے ہیں، اس پر بظاہر ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے بھی فی زمانہ مس انڈرسٹوڈ ہے. وہ کس حوالے سے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ذاتی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی کلام ہے، اور کلام اللہ اللہ کی صفت ہے. اور جب ہم توحید باری تعالیٰ کی تشریح کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، تو ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں. جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اور کلام اللہ یہ اللہ کا وصف ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، معتزلہ کی طرف سے ایک عقیدہ کہ قرآن مخلوق ہے، انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہوتی ہے اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہوتا. اب قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا. جو جنت کے اندر ایک واقعہ پیش آیا قرآن میں مذکور ہے. جب آپ زمین پر تشریف لائے، اب اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت ایک ضابطہ، ایک کوڈ آف لائف، ایک روڈ میپ انسانوں کو عطا کر دیا کہ تم نے یہ مختصر سا سفر طے کر کے جب میرے پاس آنا ہے تو تمہاری کامیابی اور کامرانی کا معیار کیا ہے. اس کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ ایفیکٹو رہی ہیں اور تا قیام قیامت وہی ایفیکٹو رہیں گی، اور انہی کو اپنا کے انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے. ایک ہے رجال اللہ اور ایک ہے کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کی کتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. ان کی ذوات قدسیہ اپنی امتوں کے لیے انکنڈیشنل طور پر
قابل اطاعت تھی. کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتا کہ یہ شرط کہ میں اگر میری فلاں چیز پوری ہو جائے پھر میں اس نبی پر ایمان لاؤں گا، یا آج کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے یہ مل جائے پھر میں اللہ کے نبی پر ایمان لاؤں گا. کوئی کنڈیشن نہیں رکھی جاتی، بلکہ جس امت کے لیے جس نبی کو مبعوث فرمایا گیا غیر مشروط طور پر وہ ان کے لیے واجب الاطاعت تھے، اور آقا علیہ السلام ہم سب کے لیے غیر مشروط طور پر واجب الاطاعت ہیں. اب اس کے بعد اللہ کریم نے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، صحف ابراہیم و موسیٰ. اور پھر جب انسانیت اپنے عالم شباب کو پہنچی، بعثت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام، اپنا آخری کلام جو اس انسانیت کے نام تھا وہ قرآن عزیز کی صورت کے اندر آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرما دی. اب اس قرآن پاک کو اللہ کریم نے بے شمار برکتیں عطا فرمائی. ایک ہے برکات قرآن اور ایک ہے مقصد قرآن، مقصد نزول قرآن. غلط فہمی کی جو میں سٹارٹ میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے برکات قرآن کو مقصد قرآن بنا لیا اور مقصد قرآن کو بھلا دیا. کیسے؟ مثلا قرآن پاک کے اندر یہ برکت ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، کسی کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کلام پاک کی اسی رحمت سے جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ثواب پہنچا کے بخش دیتا ہے. قرآن کو گھر میں رکھ لیا جائے، گھر میں اس کا ہونا بھی ایک برکت ہے. قرآن کو صرف بندہ محبت عقیدت کی نظر سے کلام اللہ سمجھ کے دیکھتا ہی رہے، یہ بھی باعث ثواب ہے. قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہ تم جب ایک حرف قرآن کا پڑھتے ہو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور وضاحت کے طور پر آقا علیہ السلام نے فرما دیا اگر قرآن کے 3 حرف تلاوت کرو گے اللہ پاک 30 نیکیاں عطا فرمائے. یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی برکتیں. اور قرآن کا مقصد کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. اور جزیرت العرب اگر اس کا ہم انالیسس کریں تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے یا سیرت کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے وہاں کیا حالات، مکہ مکرمہ میں جو باب الفتح ہے مسجد حرام شریف کا، اس کے سامنے اب ایک برج بن گیا ہے. اور کسی زمانے میں 2009 تک تقریباً وہاں ہوٹل ہوا کرتے تھے. وہاں ایک قبرستان اب بھی موجود ہے کہ جب کوئی گھر میں بچی پیدا ہوتی تو وہ لوگ اس کو زندہ اس قبرستان میں جا کے درگور کر دیا کرتے تھے. بے شمار قسم کی اخلاقی ایمانی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں. لیکن جب غار حرا سے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جب یہاں سے قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے آقا علیہ السلام اظہار نبوت فرماتے ہیں تو قرآن اور صاحب قرآن کی برکات سے اللہ پاک نے اس تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایسے لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھا گیا وہ جو بات بات پہ قتل کر دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ پنجوں کے بل چل رہے تھے کہیں کیڑا مکوڑا ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے مرنا ہے. اور ایک ایسا ماحول معاشرہ جہاں پر انسانیت اور اس کے رشتے دم توڑ چکے تھے، عورت کو انتہائی بدترین مخلوق گردانا جاتا تھا. آقا علیہ السلام نے تشریف لا کے انسانوں کو بتایا کہ اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوں تم ان کی تربیت کر کے ان کو جوان کرو. اللہ پاک
مجھے اور تمہیں قیامت کے دن ایسے رکھیں گے جیسی یہ 2 انگلیاں، اور تمہاری ماؤں کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ یعنی قرآن نازل ہوا، آقا علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا، یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں اور ٹائم وائز بیک وقت ہے۔ اعلان نبوت تب فرمایا جب نزول قرآن شروع ہوا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ سے عالم کفر کے دلوں کے اندر کھٹکتی رہتی ہیں، ایک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن پاک۔ اگر ماضی قریب میں آپ دیکھیں، جب بھی مسلمانوں کو وہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا آقا علیہ السلام کے نام کے خاکے بنائیں گے یا پھر قرآن عزیز کی توہین کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ دونوں مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ مسلمان کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا اپنے نبی کی عزت و ناموس پر، اور کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا قرآن عزیز جو کلام اللہ ہے کہ اس کی توہین ہو۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے، یا قرآن پاک کے ساتھ جو ان کے رشتہ اور تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو سب سے بڑا جواب احتجاج کے ساتھ ساتھ یہ دینا چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ یہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں رہتے تھے اور آج بھی اعلان نبوت سے پہلے کے زمانے کو ہمارے مورخین دا ٹائم آف اگنورنس لکھتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اسی معاشرے سے آقا علیہ السلام نے ایک ایک بندے کو اٹھایا اور تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ان کو امام بنا دیا، اور ان اولو العزم ہستیوں کے ایمان کو معیار ایمان قرار دے دیا گیا۔ قرآن میں ان کی فضیلتیں بیان ہوئی۔ تو یہ کیا تھا؟ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان۔ تو ایک غلط فہمی آج کے دور میں ہمیں یہ دور کرنی چاہیے کہ نو ڈاؤٹ کہ ہم برکات قرآن سے بہت سارے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن عزیز کے نزول کا جو اصل مقصد ہے کہ اپنے گھر کا ماحول قرآن عظیم کے سانچے میں ڈھالیں، اپنی اولاد کی تربیت قرآن عزیز کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق کریں۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں والدین کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے، یورپ کی سطح پر اور ان کی طرح یہاں پر بھی اولڈ ایج ہومز بن رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حفظ بھی کرایا، قرآن پاک کی تلاوت سکھائی، لیکن قرآن پاک کا عمل نہیں سکھایا، قرآن کا مفہوم نہیں سکھایا۔ ورنہ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے، قرآن عزیز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کس چیز کا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اگر ہمارے بچوں کو یہ پتا ہوتا کہ قرآن ہمیں والدین کا کیا احترام سکھاتا ہے، والدین کو یہ پتا ہو کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی اپنی اولاد کو نصیحتیں قرآن پاک سے آپ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی، ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ میں سمجھتا اور قرآن پاک کا صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا یہ اس سارے پروسیس کی بنیاد ہے۔ اگر پڑھیں گے ہی غلط تو عمل کیا کریں گے؟ اور قاری صاحب جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہاں قرآن غلط پڑھا جائے وہاں برکات نازل نہیں ہوتی۔ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا یہ پہلی بنیاد ہے، اور الحمدللہ وہ فریضہ انٹرنیشنل کیریئر ریسرچ اکیڈمی یہاں پر ادا کر رہی ہے، اور قرآن پاک نے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی حصہ ہو، وہ ہمیں گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، گر تمہیں خواہی مسلمان زیست نیست ممکن جز بقرآن زیست۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس زمین کے اوپر ہم مسلمان بن کے زندہ رہیں تو پھر قرآن سے تعلق توڑ کے
تم کبھی بھی مسلمان زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کا دور ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے رمضان شریف میں کیا کرتے تھے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو صحابہ کرام نے حفظ کیا اور جنگ یمامہ میں 750 صحابہ شہید ہوئے جن کے سینوں میں قرآن تھا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بحمد اللہ تعالی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور آج 15 کم و بیش صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی منو ہن قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے۔ بے شمار تاریخ کے اندر اتار چڑھاؤ آئے، مسلمانوں کی عروج اور زوال کے دور آئے، غیر مسلم قوتوں نے قرآن پاک کے حوالے سے طرح طرح کے ناپاک منصوبے بنائے، لیکن الحمدللہ اس اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ اپنے ذمہ لیا، اور کروڑہا انسان اس زمین میں ہر دور میں رہے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، لیکن کوئی منصوبہ ناکام رہے اور آج تک کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس قرآن پاک کے۔ میں دبئی کے اندر کچھ عرصہ پہلے وہ قرآن تقسیم ہوئے جن کے اندر انہوں نے طرح طرح کی آیات نکال دی، اور اسی طرح جو منکرین ختم نبوت ہے قادیانی، انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک قرآن پاک ہمارے پاس منوان موجود ہے، اور یہ تمام کے تمام سازشیں اور ناکام منصوبے رہے جن لوگوں نے کوشش کی۔ اور آج کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ رجب کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ قدس میں بلایا، مسجد اقصی شریف کے اندر سارے نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی، اور اللہ کی خاص کرم نوازی میں تعزیز نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جو 20 جنوری ایک مہینہ پہلے کا جمعہ المبارک تھا وہ ہم نے مسجد اقصی شریف میں ادا کیا، اور وہ جگہ جہاں آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر امامت فرمائی وہاں پر نوافل پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اور آج بھی الحمدللہ وہ مسجد اقصی جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اب بھی وہ برکتیں وہاں پر ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اگر اپنی عزت احترام دنیا کی دولتوں میں تلاش کریں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے، تمسک بالقرآن اور آقا علیہ السلام سے مضبوط ایمان کا تعلق۔ یہ دو بنیادیں ہیں جو مسلمانوں کو ترقی دے سکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 ہجری میں جب فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، ایک غلام کے ساتھ پیمن لگے کپڑوں میں آ رہے تھے، تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا، عیسائیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں سے آپ کی ملاقات ہے، وہ بڑے بڑے ان کے لیڈرز ہوں گے، اچھے کپڑے، اچھی سواری۔ آپ نے وہاں ارشاد فرمایا تھا، تاریخ ابن شام کے الفاظ ہیں کہ ہم لوگ بدو تھے، اجڑ تھے، زمانہ جاہلیت میں رہے تھے، اللہ کریم نے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، اس کے بعد اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے۔ اگر تم عزت دین اسلام میں تلاش کرو گے اللہ تمہیں عزتیں دے گا، لیکن اس سے ہٹ کے قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق کمزور کر کے یا توڑ کے صرف دنیا کی لذتوں اور مادیت میں عزتیں تلاش کرو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تلاوت قرآن، اس کے بعد قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے بعد قرآن پر عمل کرنا، اور پھر اس نور کو ان لوگوں تک پہنچانا جو ابھی تک بے بہرا ہیں، اس کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔